تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بعد میں اور اپنے آپ سے پہلے، اپنے واسطے سے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کے لیے انتخاب فرمایا. اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں خاص طور پر جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے محفلیں منعقد ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی کا بیان بھی ہوتا ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں لوگ، اور نہ جانے کیا کچھ عید میلاد النبی کے نام پر کیا جاتا ہے. لیکن ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان رسمی کارروائیوں کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ اتنے جلسے ہو گئے، اتنی تقریریں ہو گئیں، اتنی محفلیں منعقد ہو گئی، اتنی نعتیں پڑھی گئی، اتنے درود و سلام ہوئے. الحمدللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کوئی بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کارروائیوں سے پہلے ہم کسی سنت سے محروم تھے اور اب ان کارروائیوں کے بعد کسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو گئی؟ اگر اس سوال کا جواب ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو بظاہر اکثر و بیشتر اس کا جواب نفی ہی میں ملے گا. جس ڈھب پر زندگی پہلے چل رہی تھی اب بھی چلتی ہے. پہیا جس طرح گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے. پہلے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی فکر نہیں تھی اب بھی نہیں. تو بتائیے کہ آیا اس بات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگوں نے میری تعریفیں تو بہت کر لی، لیکن کیا میں جس کام کے لیے آیا تھا اور جو پیغام میں لے کر آیا تھا، جو سنتیں میں نے وضع کی تھیں، ان کے اوپر عمل میں کیا صورتحال پیدا، اس پر عمل کی طرف دھیان نہیں، تو کیا اس سے خوشی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ دنیا میں اسے تشریف لائے تھے کہ آپ کی تعریف میں قصیدے پڑھے جائیں؟ آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کا سارا مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا جائے. اگر آپ چاہیں، سردار بننا چاہیں تو ہم سب متفقہ طور پر آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو حسن و جمال کی خواہش ہے تو دنیا کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. ساری پیشکش کر دی گئی تھی، مگر آپ اپنے اس پیغام سے، اپنی اس تعلیم سے باز آ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں مہتاب بھی دے دو گے تو میں اپنے اس دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محض تعریف ہی کرانی ہوتی تو وہ اس وقت پیغام قبول کر لیتے. تو ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ان ربیع الاول کے مہینے کے آنے کے بعد ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل میں کوئی ہمارے ترقی ہوتی ہے؟ بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ممانعت فرمائی.
جو ناجائز قرار دیے، جو شریعت میں ناجائز. سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر نمازیں فوت ہو رہی، اس کے انتظام میں، جلسے کے انتظام میں، جلوس کے انتظام میں نمازیں جا رہی ہیں. وہ نماز جو بستر مرگ پر بھی معاف نہیں ہے، وہ نماز چھوٹ رہی ہے، جماعت چھوٹ رہی ہے. اور آج اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ مخلوط مرد و عورت کی ملی جلی نشستیں سیرت النبی کے نام پر، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی بے پردہ بناؤ سنگار کر کے اس محفل میں موجود ہیں. جس کو مٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ حضور کے نام پر ہو رہا ہے. اور اب تو نعتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اتنی زبردست فضیلت کی چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، وہ نعت پڑھی جا رہی ہے اور موسیقی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. جس موسیقی کے آلات کو آپ کو یہ فرمایا آپ نے کہ میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، وہ نعتیں ہو رہی ہیں، حضور کی وضاحت تعریف بیان ہو رہی ہے اور میوزک کے ساتھ ہو رہی ہے، موسیقی کے ساتھ ہو رہی ہے. تو بتائیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کون سا انصاف ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی دھاندلی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر کے کہا جائے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں یا آپ کی نعت بیان کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ان رسمی کارروائیوں میں پڑھنے کے بجائے یہ دیکھو، اگر واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اگر واقعتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تو کم از کم اس مہینے میں اتنا جائزہ لے لو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں اور کون سے پہ عمل نہیں کرتے. جس پر نہیں کرتے اس کے اوپر اب کرنے کی کوشش کریں. بہت سی سنتیں ایسی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل نہیں، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی وقت زیادہ لگتا ہے، نہ کوئی محنت ہوتی ہے، لیکن صرف دھیان کی بات کہ وہ اختیار کر لی جائے تو دھیان کی بات ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے مثلا پاؤں پہلے دایاں داخل کرو، کیا دشواری ہے اس میں؟ کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر دھیان نہیں ہے تو سنت سے محروم ہے. پانی اگر 3 سانس میں پی لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور بیٹھ کر پی لو تو کیا دشواری ہے، کیا پریشانی ہے؟ لیکن چونکہ دھیان نہیں، اس واسطے محروم ہی ہے اس سنت سے. کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، آخر میں الحمد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. سو تو سونے کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں، بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے، ہر چیز میں بہترین نمونہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ رسمی کارروائیوں سے تو کوئی حاصل نہیں، بلکہ بہت سی رسمی کارروائیاں ایسی ہیں جو گناہ کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو بدعت کی حد میں آ جاتی ہیں. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پیغام کو دیکھے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی فکر کرے،
اور اس کے لیے میں آپ سے یہ تجویز کرتا ہوں کہ حضرت میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ در حقیقت اسی آیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے لکھی گئی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے. وہ نمونہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کیا کیا اعمال ہے جو سنت کا تقاضا ہے، ان کی فہرست جمع کر دی ہے اس کتاب میں. آسان الفاظ میں ہے، کوئی اس کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہے. اس کو ہر مسلمان اپنے سامنے رکھ لے اور اس کو رکھ کر جائزہ لے اپنا کہ میری زندگی کے اندر ان میں سے کون سی سنت ایسی ہے جس پر الحمدللہ میں پہلے سے ہی عمل کرتا ہوں. اگر پہلے سے عمل کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کی توفیق عطا فرمائی. اور کون سی سنت ایسی ہے کہ جس پر ابھی تک میں عمل نہیں کرتا، اس پر عمل کرنے کی آج سے آغاز کرتے ہیں. تب تو بھائی ٹھیک ہے کہ بھائی ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر جھنڈے لہرا دیے اور چراغ روشن کر دیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہیں بنا لی اور بنا کر گنبد کھڑے کر لیے اور جلوس نکال لیا اور جلسے کر لیے، تو محض اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.